مطلب حماد اظہر صاحب وہاں موجود تھے تو شور ہوا کہ پولیس آ گئی ہے، یہ پولیس کا موقع کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے کے ساتھ ملاقات، اور اس ملاقات میں ہوا کیا ہے، کیا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، وہ یہ بتا رہے تھے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ نازیبہ جملے دہرا رہے تھے، گرا دی ہے، یہ غلطیاں کرتے نہیں، ان سے سرزد ہو جاتی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ تو نیتوں کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں کیا ہوا اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ان کی ایک وائرل ویڈیو ہے اس پر بھی رد عمل آ گیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب کا بھی کوئی معاملہ ہے، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یوسف صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کمپرومائزڈ پرسن از ناٹ ایلیجیبل ٹو اسٹے ایز اے جج۔ دیکھیے، جب ثابت ہو جائے، یہ بھی عدالتوں نے ہی ثابت کرنا ہے، یہ بھی جج صاحبان نے ہی ثابت کرنا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ایک ادارہ ہے، متعلقہ ادارہ ہے اس طرح کی یا اس طرز کی کارروائی کرنے کے لیے، جو کہ یہ کہے کہ صاحب یہ والا جج مس کنڈکٹ کر رہا ہے، یا فلاں جج صاحب کو ان سیاستدانوں کو امتیازی سلوک کرتے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ دیکھا گیا، تو اس کے بعد پھر کہا جائے، وگرنہ ایسے تو ہر کسی پر الزامات لگتے ہیں۔ صحیح۔ یہ نیشنلسٹ صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بابری مسجد پہ سعودی عرب کیوں خاموش ہے، کیا مسجد صرف پاکستان کے مسلمانوں کی ہے؟ دیکھیے، مسجد تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور وہاں عبادت کی جاتی ہے، اور لاکھوں جو فرزندان اسلام ہیں وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اسلام کی ہی ترویج کے لیے، نماز کی ہی ترغیب کے لیے وہاں آتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک مسجد کو، یعنی کہ بابری مسجد کو وہاں شہید کر کے اس کی جگہ پر مندر بنایا جائے، تو یہ انسان کے جو جذبات جڑے ہوتے ہیں نا، روحانی اور اسلامی یا جو بھی مذہبی جذبات ہیں، وہ مجروح ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسجد کو شہید کر کے مندر بنایا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں اگر مندر ہو اس کو شہید کر کے مسجد بنائی جائے، تو ہر دونوں کی جو الگ الگ جگہ ہیں وہ مختص ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھی روایت نہیں ہے، خاص طور پر جو بھارت میں ہوا وہ قابل مذمت ہے اور ناقابل برداشت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ راجہ اقبال صاحب لکھتے ہیں، کیا مریم نواز کو بھی سزا ہوگی؟ مریم نواز صاحبہ کو سزا، اگر دیکھیے جو اس سے پہلے کے جو ثبوت ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، جو JIT بنی ہے جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ 13 جنوری کے بعد کا ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو کلمات یا جو جملے پہلے ادا کیے اب ادا نہیں کیے، تو مریم نواز صاحبہ کو سزا اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جج صاحبان کے متعلق ان کے جو کلمات تھے، ان کے جو ریمارکس تھے، تو وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھے، لیکن وہ پہلے کے 13 جنوری کے بعد بنائے کمیشن JIT، اور اس میں جو بھی جج صاحبان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے پایا گیا ہے، کچھ اکاؤنٹس کو بھی نوٹ کیا گیا ہے، جس میں 2 ماڈلز ہیں، 11 ٹک ٹاکرز ہیں، سیاستدان ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوبرز ہیں، صحافی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اب مزید تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد کیا صرف ایک ہی جماعت کو نشانہ بنانے کے لیے کمیشن بنے گا، یا JIT بنے گی، یا کسی دوسری جماعت کے جو رہنما ہوں گے، یا کسی دوسری جماعت کے صحافی ہوں گے، یا دوسری جماعت کے حمایتی صحافی، دوسری جماعت کے حمایتی یوٹیوبرز ہوں گے، کیا وہ جب کوئی ایسا پروپیگنڈا جج صاحبان کے خلاف کریں گے، کیا ان کے خلاف بھی JIT بنے گی؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے۔ بہرحال سب سے پہلے تو بات کریں گے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ایک ریٹ پڑا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حماد اظہر صاحب اس وقت پاکستان میں ہیں، تو جو ان کو پناہ دینے والے تھے، جن پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، اور پناہ دینے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیکھیے، اور FIR اس وقت آ چکی ہے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مخبر کی اطلاع پر جو خبر آئی ہے، جس کے مطابق حماد اظہر صاحب، ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اشتہاری حماد اظہر ولد میاں محمد اظہر
متعلقہ مقدمہ فلاں فلاں میں شیرا کوٹ میں موجود ہے، اگر فوری ریڈ کیا جائے تو مجرم اشتہاری پکڑا جا سکتا ہے۔ حسب اطلاع مخبر خاص مع ہمراہیاں ریڈنگ پارٹی تشکیل دے کر جائے متذکرہ پر ریڈ کیا گیا تو مسمی محمد الیاس ولد فضل الدین قوم مغل نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ پولیس آ گئی، بھاگ جاؤ، جس پر مجرم اشتہاری میاں حماد اظہر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گیا۔ موقع پر مسمی آغا محمد باقر ولد آغا محمد اصغر قوم آغا سکنہ جعفریہ کالونی شیرا کوٹ محمد الیاس ولد فضل الدین قوم مغل سکنہ مکان نمبر فلاں فلاں اور کو قابو کر لیا، اور مسمی آغا محمد باقر وغیرہ 2 کس نے مجرم اشتہاری کو پناہ دے کر سہولت کاری کر کے ارتکاب جرم تعزیرات پاکستان ایکٹ کے تحت اور جس پر استغاثہ بہذا بغرض قائمی مقدمہ بدست، اور اس کے علاوہ یہ تمام تر انویسٹیگیشن ونگ کیا جائے اور موقع پر موجود ہوں دستخط اور یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ حماد اظہر صاحب وہاں موجود تھے تو شور ہوا کہ پولیس آ گئی ہے، جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ سب انسپیکٹر نجم علی عباسی صاحب کے مطابق یہ ہے، اور اب وہاں موجود تھے نہیں تھے یہ تو حماد اظہر صاحب بتا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیس پارٹی بتا سکتی ہے، یا جو بھی متعلقہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہی بتا سکتے ہیں، اور اس کا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ بہرحال حماد اظہر صاحب کے حوالے سے شاکر محمود آوان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے جعفریہ کالونی میں خفیہ اداروں کا چھاپا، اشتہاری حماد اظہر کے ساتھیوں نے پولیس دیکھ کر شور مچا دیا، پولیس کے پہنچنے تک اشتہاری حماد اظہر موقع سے فرار ہو گیا، جائے وقوع پر حماد اظہر کو پناہ دینے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، یہ پولیس حکام کا کہنا ہے، اور جو کہ ہم نے ایف آئی آر میں پڑھ بھی لیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات، اور اس ملاقات میں ہوا کیا ہے، کیا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے یا نہیں لگے، یہ وی نیوز نے ایک اسٹوری بتائی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب سے، تو وہ سوالات ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ وی نیوز کی اسٹوری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے سیاسی و اقتصادی صورتحال، اندرونی استحکام، علاقائی سلامتی اور یوتھ کا پاکستان کی آبادی میں بہترین تناسب، سمندر پار پر پاکستانیوں کی اہمیت اور کردار تنوع میں اتحاد پر روشنی ڈالی۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی مختصر بات چیت کے بعد طلبہ و طالبات نے تقریباً 50 سوالات کیے، جن کے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مدلل جوابات دیے اور ہر سوال پوچھنے والے کو داد بھی دی۔ اس موقع پر حال تالیوں سے گونجتا رہا۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کشمیر کے مسئلے کے پائیدار حل کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ مغربی سرحد پر لگنے والی باڑ کے بارے میں سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ بارڈر ریگولیشن پاکستان کی خود مختاری اور سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ غیر قانونی جو انسپیکٹر جو ہیں اور جو بشمول اسمگلنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے وہ بارڈر کراسنگ کو آفیشیل گیٹس تک محدود کیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی طلبہ و طالبات کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے، اور وی نیوز نے اس حوالے سے تحقیق کی کہ کیا واقعی ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں سیاسی نعرے لگائے گئے، تو اس کا جواب نفی میں ملا، تاہم کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے ایسا پروپیگنڈا ضرور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ اب ظاہر ہے اس موقع پر جو جہاں وہاں موجود ہوتا تو وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ یہ وی نیوز کی اپنی فیکٹ چیک اسٹوری ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نعرے نہیں لگائے گئے، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک وائرل ویڈیو پر رد عمل آ چکا ہے، اور کل ان کی ایک وائرل ویڈیو ہوئی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے بشرا بی بی کے حوالے سے، وہ نازیبہ جملے دہرا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے خاور مانیکا کے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا فون آیا اور یہ کہا کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ ایک شوقین سوچ رکھتی ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے جس انداز سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے پھر اس کا رد عمل دیا ہے، وہ خود کیا بتاتے ہیں ابھی اپنے رد عمل میں۔ بالکل، انہوں نے جہانگیر ترین نے کہا کہ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں تھا، میں نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خاندانوں کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرہ کرنے سے گریز کیا، یہاں تک کہ جب میرے اپنے خاندان پر حملہ ہوا تھا میں نے صرف وہی بات کی جو مجھ سے کہی گئی تھی۔ اور پھر اس پر صحافی جو زبیر خان ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جہانگیر ترین
صاحب کا امیج ایک واضح سیاستدان کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن کل کے انٹرویو نے ساری امیج جو ہے وہ گرا دی ہے. یہ غلطیاں کرتے نہیں، ان سے سرزد ہو جاتی ہیں اور آگے بھی ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ تو نیتوں کا ہوتا ہے. دیکھیے وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشن میری نہیں تھی کہ کسی پر ذاتی انگلی اٹھائی جائے اور ذاتیات پر حملہ کیا جائے. لیکن آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں ندیم ملک صاحب کے شو میں، اور وہ شو دیکھا جاتا ہے. سماج ٹی وی کو کون نہیں دیکھتا؟ اور نیشنل ٹیلی ویژن پر جب آپ یہ ایسی باتیں کریں گے جس سے یہ تاثر جائے کہ آپ اپنے سیاسی مخالف پر، جو کہ آپ کا کسی زمانے میں بہت زیادہ جسے کہیں کہ ساتھی رہا ہے، دوست رہا ہے، رفیق رہا ہے عمران خان، تو اس پر ایسے حملے کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ پورا بتا رہے ہیں کہ خبر مانیگا کہ بھائی کی کال آئی، میں نے انہیں بلایا. تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عزت و احترام برقرار رہنا چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب کو اس کا پاس، اس کا مان رکھنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جو جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کا مذاق اڑا کر اور ان پر تنقید کر کے ہوئی، وہ بھی غلط ہے. وہ بھی اتنی ہی غلط ہے جتنی جہانگیر خان ترین صاحب نے جو بات کی وہ غلط ہے. تو ظاہر ہے یہ دونوں غلطیاں ہیں ایک دوسرے کا جواز فراہم نہیں کر دیتی کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات غلط کی تو یہ جہانگیر ترین صاحب پر کیچڑ اچھالنے کا جواز فراہم نہیں کر دیتی. بہرحال یہ تمام تر چیزیں تھیں جس پر جہانگیر ترین ظاہر ہے ان کو نادم ہونا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ تنقید کر کے کیا کچھ حاصل کر پائیں، یا پھر وہ اپنی عزت جو کہ بچی کچھ عزت تھی کیا وہ برقرار رہی. اور صرف ان پر تنقید نہیں، ان کی ذاتی زندگی کو اس طرح سے ڈسکس کرنا، تو ذاتی زندگی پر ہی تنقید کی نا جہانگیر خان ترین نے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.